الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سر آج کی ڈسکشن جو ہے دیٹ از اباؤٹ بنگلہ دیش. اور آج کیونکہ 5 اگست ہے اور بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا تھا اس کو پورا 1 سال ہو چکا ہے. سر آپ بنگلہ دیش میں رہ چکے ہیں, بڑے قریب سے جو ہے اس کا سارا کلچر اور پورے بنگلہ دیش کو آپ نے آبزرو بھی کیا ہے, تو آپ پلیز مجھے بتائیے گا کہ یہ جو انقلاب آیا ہے اس کی کیا وجوہات تھیں؟ یمنا, بنگلہ دیش بڑا انٹرسٹنگ ملک ہے اور اس کی ہسٹری بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. ایک تو ہمیں تھوڑا سا اس کے دکھ رہتا ہے کہ ہمارا حصہ تھا اور یہ ہمارے سے علیحدہ ہو گیا اور آزاد ہو گیا, لیکن اگر ہم پیور بنگلہ دیش کی ہسٹری کو دیکھیں تو وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے 47 میں پہلی آزادی لی. مسلم لیگ بھی انہوں نے بنائی تھی, ڈھاکہ میں بنی تھی اور ڈھاکہ کے نوابوں نے بنائی تھی اور انہوں نے مل کر پاکستان بنایا. اس کے بعد یہ میجورٹی میں تھے اور 71 میں جب آئے تو انہوں نے اس وجوہات کو علیحدہ دیکھ لیں گے, پاکستان سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا اور پاکستان سے علیحدہ ہو گئے. یہ ان کی دوسری آزادی تھی. دوسری آزادی لینے کے بعد پچھلے سال تک یا اب تک بنگلہ دیش نے بہت اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں, جس کے اندر 20-22 تو وہاں پہ کو ہیں. ان کے فادر آف دی نیشن شیخ مجیب الرحمان کو مار دیا گیا, فیملی کے ساتھ مار دیا گیا, صرف حسینہ واجد ان میں سے بچی. تو یہ بہت اپس اینڈ ڈاؤنز والا ملک ہے. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ بڑے پولیٹیکل اویئر لوگ ہیں, یہ سیٹل نہیں ہوتے, یہ پولیٹیکل ان کی ایسپریشنز بہت بڑی ہیں, یہ آگے کو سوچتے رہتے ہیں. تو یہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ پچھلے سال والے حالات تک چلے گئے. پچھلے سال ایکچولی ہوا کیا ہوا, یہ کہ شیخ حسینہ واجد کی وہاں پہ حکومت رہی ہے کوئی 15 سال تک. ٹھیک ہے, شیخ حسینہ واجد کا جو بیس تھا وہ تھے وہ فریڈم فائٹرز جنہوں نے جو 71 کی مکتی بانی تھے اور اس قسم کے تھے. ان کی جو آزادی تھی, یا یہ تو اپنے آپ کو وار آف لبریشن کہتے ہیں, ہمارے سے علیحدگی جو تھی, اس کے بعد فریڈم فائٹرز نے بہت ڈومینیٹ کیا اور جس نے کچھ نہیں کیا تھا وہ بھی فریڈم فائٹر بن گیا. تو کیونکہ انہیں پولیٹیکل بڑا سپورٹ دی گئی, پولیٹیکلی ان کو بڑا فرنٹ پہ رکھا گیا. تو یہ 71 سے لے کے آج تک یا پچھلے سال تک, اور خاص طور پر شیخ حسینہ واجد کے 15 سال جو ان سے تھے, فریڈم فائٹر کا راج تھا بنگلہ دیش کے اندر. ان کو جابس ملتی تھیں, ان کو پرمٹس ملتے تھے, ان کو فیسلٹیز ملتی تھیں اور وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے سرکاری دفتروں میں جا کے. اس کی وجہ سے جو قوم کی میجورٹی تھی وہ آئسولیٹ ہو رہی تھی. وہ ایک جو وہ لوگ جو متحدہ پاکستان دیکھنا چاہتے تھے, یا جو ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان وہ بنگلہ دیش وہ والا دیکھنا چاہتے تھے جو نہ انڈیا کے زیر تسلط ہو, نہ عوامی لیگ جیسی حکومت کا وہاں پہ حکومت ہو, وہ سپریس تھے, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے نہیں سکے. تو جب بھی آپ کسی چیز کو سپریس رکھیں گے تو ایک دن وہ لاوا نکلے گا اور پھٹے گا. تو یہ ہوا پچھلے سال, وہ لاوا پکڑا تھا, اس نے پھٹنا تھا. اور وہ جو پوائنٹ آف ویو تھا جس کو میں اینٹی فریڈم فائٹر تو نہیں کہوں گا لیکن فریڈم فائٹر سے مختلف تھا, وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت سپریس ہو گئے ہیں, ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو وہ فائنلی پھر روڈز پر آ گئے. لیڈ تھی ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے پاس, اور یہ وہی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے 71 میں بھی لیڈ لی تھی, 69, 70, 71 میں, اور بنگلہ دیش بنا دیا تھا. تو یہ سیکنڈ ٹائم تھا کہ وہ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے اس حکومت کو یہاں سے چلتا کیا. اچھا سر, حسینہ واجد انڈیا کیوں گئیں, اور کیا آپ حسینہ واجد کو واپس ڈھاکہ آتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ یمنا, حسینہ واجد کا انڈیا کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن شپ رہا ہے. انڈیا حسینہ واجد کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا رہا, اور اگر حسینہ واجد کی پالیٹکس دیکھیں, وہ پالیٹکس کافی ملتی ہیں ان اسپرٹ اینڈ ان سینس جو پالیٹکس ہیں RSS کی, جو پالیٹکس ہیں مودی پارٹی کی. یہ پالیٹکس ہیں کنفرنٹیشن کی, اکوموڈیشن کی نہیں ہے. تو حسینہ واجد نے بھی یہی کنفرنٹیشن کی پالیسی رکھی, کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کی, اور وہ اس کو اس کارنر تک لے گئیں کہ جہاں پہ حسینہ واجد کا سروائیول مشکل ہو گیا. تو جب حسینہ واجد پر مشکل وقت آیا تو اس کا ریسکیور انڈیا ہی تھا.
تو انڈیا نے اسے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے لایا اور دہلی میں سیٹل کر لیا. ابھی اس وقت سے لے کے آج تک بنگلہ دیش گورنمنٹ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ حسینہ واجد کو واپس بھیجا جائے, کیونکہ حسینہ واجد پر بہت سارے کیسز ہیں, کورٹس میں چل رہے ہیں, کورٹس نے انہیں ڈیمانڈ کیا ہوا ہے. لیکن بنگلہ جو انڈیا ہے وہ اس معاملے میں کوآپریٹ کرنے پر تیار نہیں ہے. تو حسینہ واجد فی الحال تو ادھر ہے. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ, کیا میں ان کو واپس آتے دیکھتا ہوں, یہ بڑا مشکل سوال ہے. پولیٹکس کے اندر جو نو ہے وہ نہیں ہوا کرتا. پولیٹکس از آرٹ آف پاسبل. یہاں پہ چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں. مشکل ہے آنا واپس, نیئر فیوچر میں تو نہیں آ سکیں گی, لیکن لانگ ٹرم میں یو نیور نو. اچھا سر, جیسے کہ آپ نے کہا کہ حسینہ واجد جو ہیں ان کے ٹرمز جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ بہت کلوز ہیں, اور انڈیا نے ان کو پناہ بھی دی, ریسکیو بھی کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ یمنا, انڈیا دیکھیں, انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ اس علاقے میں جتنے ملک ہیں ان پر اپنا کنٹرول رکھا جائے. نیپال پر رکھا جائے, بنگلہ دیش پر رکھا جائے, سری لنکا پر رکھا جائے, مالدیوز پر رکھا جائے. صرف پاکستان ان کے قابو میں نہیں آتا. چاہتے تو یہی ہیں کہ پاکستان بھی ایک پلائنٹ اسٹیٹ بن جائے, اور جو بھی آپ نے ایون جو اسٹیٹمنٹ دینی ہے وہ دہلی سے پوچھ کر دیں, لیکن پاکستان اس کے لیے تیار نہیں ہے. بنگلہ دیش کے لوگ بھی انڈیا کو پسند نہیں کرتے. حکومتوں کی مجبوریاں ہیں. حسینہ واجد کی مجبوری تھی, اس نے پار میں رہنا تھا, تو وہ انڈیا کے ساتھ بہت کنیکٹڈ تھی. لوگ انڈیا کو نہیں پسند کرتے. بنگلہ دیش کے اندر میں نے تقریباً 1 سال گزارا ہے. بنگلہ دیش کے اندر انڈیا کے لیے بہت نفرت ہے. ٹھیک ہے, وہ بنگالی جو پاکستان کے پرو پاکستانی نہیں ہیں وہ بھی نیشنلسٹ ہیں, وہ انڈیا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, تو ادھر 2-3 قسم کے, ایک وہ ہیں جو نیشنلسٹ ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے پرانی ہسٹری کو چھوڑیں, پاکستان بنگلہ دیش کو چھوڑیں, انڈیا کو چھوڑیں, بنگلہ دیش کو دیکھیں, بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے, اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. ایک کلاس وہ ہے جو کہتی ہے کہ نہیں, ہمارا پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ تھا, ہم پاکستان سے آزاد ہوئے تھے, اگر دوبارہ ایک ملک نہیں بن سکتے تب بھی ہمیں پاکستان سے اپنا رشتہ اچھا رکھنا چاہیے, تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, اور پاکستان سے تعلقات ہمیں انڈیا کی سپریشن سے بچا کر رکھیں گے. یہ ایک بڑا سخت پوائنٹ آف ویو ہے. پھر کچھ لوگ جو فریڈم فائٹر ٹائپ ہیں, حسینہ واجد کی پارٹی ہے, ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ ہے جو انڈیا کے کلوز ہے, انڈیا کو اپنا ریسکیور سمجھتے ہیں, انڈیا کو اپنا سمجھتے ہیں, جس نے انہیں 71 میں بڑی مدد کی تھی. لیکن یہ 71 کے بعد یہ پوائنٹ آف ویو بڑا کم ہوتا گیا. کسی بھی ملک میں آزاد سوچ سب سے بڑی ہوتی ہے, انڈیپینڈنٹ سوچ سب سے بڑی ہوتی ہے. تو یہ ڈیپینڈنٹ سوچ ہے جو انڈیا کی طرف دیکھتی ہے, تو یہ بہت شرنک ہو گئی ہے, اور اس کا غالباً احساس عوامی لیگ کو اور حسینہ واجد کو نہیں تھا. اس کو انہوں نے کموڈیٹ نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا لاوا پک رہا ہے, اور لاوا پچھلے سال آج کے دن پھٹ گیا, اور حسینہ واجد کو ایمرجنسی میں ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے انڈیا شفٹ ہونا پڑا, اور اس کے نتیجے میں پھر ایک اسٹوڈنٹ کی کونسل بنی, پھر نئی حکومت بن گئی, اور جس میں ابھی جو پرائم منسٹر ہیں پریزیڈنٹ مسٹر یونس, انہوں نے آ کے گورنمنٹ کو چیف ایگزیکٹو لیٹس سے دیٹس این ایزی ورڈ ٹو یوز, انہوں نے حکومت کو کنٹرول کیا. اینڈ ہی از ویری ریسپیکٹڈ پرسن, اور ان کی دنیا میں بڑی اسٹینڈنگ ہے, ان کے پاس نوبل پرائز بھی ہے. اچھا سر, جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر یونس جو ہیں ان کی آل اوور دا ورلڈ ایک اسٹینڈنگ ہے, لوگ ان کے پوائنٹ آف ویو کو جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا, آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ ڈاکٹر یونس کی ایک بڑی لمبی اور بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. ڈاکٹر یونس بھی ایک وہ پرسنالٹی ہے جنہیں منڈیلا کی طرح ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے, اسٹوڈنٹس کو پڑھنا چاہیے, نئی ینگ جنریشن کو پڑھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اکنامکس کے پروفیسر تھے, اور ان کے اسٹوڈنٹ اکثر سوال کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو کچھ پڑھاتے ہیں اس کا امپیکٹ لوگوں پر تو ہے نہیں ہے, تو یہ کس چیز کی اکنامکس پڑھاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے اس زمانے میں ایک ٹرائل کرنے کا فیصلہ کیا, اور وہ قریبی گاؤں میں جا کے انہوں نے ایک NGO بنائی جہاں پہ کچھ پیسہ اکٹھا کر کے تو لوگوں کو اسمال یا مائکرو لون دینے اسٹارٹ کیے, اور انہوں نے فوکس کیا ویمن فوک اور فیمیلز پر. اس کی وجہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب کا اس وقت کنکلوژن تھا جو فیمیلز ہیں وہ چیزیں زیادہ سنبھال کے رکھتی ہیں,
فیمیلز لون ریٹرن کرنے کی ریشو اچھی ہوگی بیکاز وہ مردوں کی طرح ان میں وہ چھوٹو سے بدماشی والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا کہ لون کھا جائیں گی, اور فیمیل محنت زیادہ کرتی ہیں. لون اتنے چھوٹے تھے, لون کس سائز کے تھے, اس سائز کے لون دے دیے کہ اس وقت بنگلہ دیش میں غربت بہت زیادہ تھی, اتنی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتی. یہ تو پچھلے سالوں میں بنگلہ دیش کے حالات کافی بہتر ہو گئے. انہوں نے لون اتنے چھوٹے دیے کہ کسی کے گھر 2 بکریاں لے دی, اس کے لیے لون دے دیا, کسی کو گائے لے دی, اور کسی کو 1 درجن مرغی لے دی. اور ان خواتین نے اس سے اپنا روزگار بنایا, چلایا, لون واپس کیے. پھر انہوں نے سسٹم بنایا کہ گاؤں کی کمیٹی ہی لون دلواتی تھی, کمیٹی ہی لون واپس کرتی تھی. تو جب یہ کیا تو بنگلہ دیش میں ان پر بہت سارا اعتراض بھی کیا گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ فیمیل سیگمنٹ کو مردوں کے خلاف ابھار رہے ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ میں اس سیگمنٹ کو مین اسٹریم میں لا رہا ہوں جو کام کر سکتی ہے, جو غربت کو دور کر سکتے ہیں, تو میں اس کو لا رہا ہوں جس میں مجھے لون ڈیفالٹ کا نہیں ہے, چونکہ ان کے پاس کوئی بینک تو تھا نہیں. تو وہاں سے یہ سٹارٹ ہوئے. تو پھر آگے بھی انہوں نے جا کے فیمیل سیگمنٹ پر ہی فوکس کیا. بعد میں یہ جو این جی او بڑھتی گئی, پھر ایک چھوٹا سا بینک بن گیا, پھر یہ گرامین بینک کی شکل لے لی. گرامین بینک نے پھر ماڈل کو یو این نے اٹھا لیا. یو این نے اٹھا کے اس ماڈل کو یہ لے گئے افریقہ میں. افریقہ میں جا کے تو یو این نے انالیسس کیا کہ اس ماڈل نے پاورٹی ایلیویشن میں بہت ہیلپ کی ہے. اسی سلسلے میں پھر ان کو نوبل پرائز بھی ملا. اور بنگلہ دیش کی پاورٹی ایلیویشن میں, یا بنگلہ دیش میں جو اسپیشلی رورل علاقے ہیں, ان کی کوالٹی آف لائف امپروو کرنے میں اگر کسی ایک بندے کا بہت بڑا رول ہے تو وہ ڈاکٹر یونس ہیں. سو ڈاکٹر یونس دنیا میں بہت رسپیکٹڈ آدمی ہے. اسی لیے ان اسٹوڈنٹس نے جب ایک کیوس ہو گیا, پرائم منسٹر ہیلی کاپٹر پہ بیٹھی حسینہ واجد اور چلی گئیں. انسیڈنٹلی وہ انہوں نے کل بھی بیان یہ دیا ہے کہ میں نے ریزائن نہیں کیا, میں ابھی بھی پرائم منسٹر ہوں, میں دہلی میں بیٹھی ہوں, تو میں ریزائن نہیں کر کے گئی. پر جب وہ وہاں سے اسکیپ کیا انہوں نے, تو پہلے تو ایک اسٹوڈنٹس کی کونسل آ گئی. تو پھر انہوں نے جب کسی پر کنسنسس لانا تھا تو ڈاکٹر یونس ایک ایسے رسپیکٹڈ آدمی تھے کہ سب نے ان پر کنسنسس کیا اور ان کو لیڈ دی کہ آپ حکومت کو فارم کریں. اور یہ 1 سال سے پالیسیز پر کام کر رہے ہیں. کچھ پرانے کیسز ہیں کرپشن کے اور اس قسم کے, ان پر کورٹس کو حوالے کیے ہوئے. انہوں نے جو کام کورٹس کا تھا وہ کورٹس کو دے دیے, جو خود ڈیولپمنٹ کا کام تھا یا اکنامکس کا کام تھا یا پالیسی میکنگ کا کام تھا وہ گورنمنٹ خود کر رہی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال انشاءاللہ یہ بنگلہ دیش میں الیکشن کرا دیں گے. اچھا سر, جیسے آپ نے ڈسکس کیا ہے ڈاکٹر یونس کے بارے میں کہ ان کا پروفائل اتنا رچ ہے اینڈ ہی ورکڈ اے لاٹ فار دا بیٹرمنٹ آف بنگلہ دیش, تو بنگلہ دیش کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ؟ سو یمنا, آپ نے کویشچن کیا ہے کہ میں بنگلہ دیش کو آگے فیوچر کہاں دیکھتا ہوں. بنگلہ دیش کو میں ترقی کرتا ہوا دیکھتا ہوں. اگر پچھلے 15 سال کو دیکھا جائے تو بنگلہ دیش نے بہت ترقی کی ہے, اکنامکلی بہت ترقی کی ہے. ان کی جی ڈی پی انڈیا سے بھی کم تھی, پاکستان سے بھی کم, بلکہ آدھی تھی. 15-20 سال میں یہ جی ڈی پی اس کی انڈیا سے بھی زیادہ, پر کیپٹا جی ڈی پی, والیوم ٹوٹل کی نہیں بات کر رہا, ہمارے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور وہ انڈیا سے بھی زیادہ ہو گئی. تو ترقی کی راہ پر تو یہ چل رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ترقی کی راہ پر چل رہے تھے تو یہ سارا کچھ پچھلے سال کیوں ہوا, اور اگر وہ ہوا تو ابھی آگے کس ترقی کی ہم بات کر رہے ہیں. پچھلے سال کا جو ایونٹ تھے وہ تو جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا وہ اس لیے تھے کہ ان کی سوچ پر تھوڑا سا پریشر تھا. ان لوگوں کی جو یہ پوائنٹ آف ویو تھا نیشنلسٹ بنگلہ دیش کا, انڈیپینڈنٹ بنگلہ دیش کا, اس کو کارنر کیا گیا تھا. جو پرانے فریڈم فائٹرز تھے, یا ابھی تو وہ بوڑھے ہو گئے, لیکن وہ جو ایک تھاٹ تھی اس کو ڈومینیٹ کیا گیا تھا. تو لوگ اس میں خوش نہیں تھے. اکنامک ترقی تھی لیکن ذہنی سیٹسفیکشن نہیں تھی, اور اسپیشلی پڑھے لکھے طبقے میں نہیں تھی. وہ سمجھتا تھا کہ ہمیں اس ترقی کا ریوارڈ مل نہیں رہا. ترقی جو ہے نا تھوڑی سی امبیلنس چل رہی تھی. تو اس لیے سارا کچھ جو کچھ پچھلے سال ہوا. اور آگے بنگلہ دیش کو کہاں دیکھتا ہوں, میرا خیال ہے 1 سال کے اندر جو میں نے بنگلہ دیش کو دیکھا ہے, انہوں نے اپنی پالیسیز پر بہت کام کیے. پالیسیز پرابلم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو سسٹمز انفیئر ہو رہے تھے غریب کے ساتھ,
ڈاکٹر یونس غریب کا بہت سپورٹر ہے, اس نے غربت پر بہت کام کیا. سو یہ امید ہے ایسا سسٹم بنا لیں گے کہ آگے جو ترقی ہوگی ان کی اکنامک ترقی, اس میں ٹرکل ڈاؤن نہیں بلکہ ایک میجر ایفیکٹ غریب پر جائے گا اور غریب کی بہتری ہوگی, مڈل کلاس اوپر آئے گی. تو اگر تو یہ سارا کچھ کر دیتے ہیں اور اگلے سال الیکشن پہ چلے جاتے ہیں تو بنگلہ دیش ایک پورا پیکج کے طور پر اچھی ترقی کرے گا. اکنامک ترقی کی وہ جو گاڑی ٹرین چل رہی ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے رکی تھی, ڈاکٹر صاحب نے اس کو پھر چلا دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی گائیڈنس میں یہ زیادہ تیزی سے ٹرین جو اس کی ترقی کی ٹرین ہے وہ زیادہ تیزی سے سفر کر سکے گی. اچھی بات یہ ہو جائے گی کہ جو لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے, کارنر ہوئے ہوئے تھے, اگر وہ بھی مین اسٹریم میں آ جاتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا. بٹ بنگلہ دیش سوسائٹی کے اندر بہت ساری دراڑیں ہیں, کانفلکٹ ہے. اگر یہ سارے مین اسٹریم میں آئیں گے تو عوامی لیگ کی ابھی بھی سپورٹ ہے ادھر. تو کہیں یہ نہ ہو, جو ڈر ہے وہ یہ نہ ہو کہ یہ مین اسٹریم میں آ جائیں اور عوامی لیگ والوں کو کارنر کر دیں. اگر ڈاکٹر صاحب اس کو بیلنس کر کے چلنا چاہتے ہیں تو انہیں عوامی لیگ کو بھی ساتھ لینا پڑے گا, سینا واجد کی پارٹی کو بھی ساتھ لینا پڑے گا, خالدہ ضیاء کی پارٹی کو بھی ساتھ لینا پڑے گا, ان اسٹوڈنٹس کو بھی اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا, اور ایک اچھا الیکشن جس کے اندر ایک بیلنس گورنمنٹ آگے آ جائے وہ ہو. اگر ڈیموکریسی اسٹیبل ہوگی, اکانومی اسٹیبل ہوگی تو گڈ ڈیز اہیڈ فار بنگلہ دیش. تو سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان ساری پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب کے لیے, یہ ضروری ہے, تو سر یہ کیا ان کے لیے ایک بڑا چیلنج نہیں ہے؟ کنسنسس بلڈنگ ہمیشہ چیلنج ہوتی ہے. قوموں کے مسئلے کیا ہیں؟ قوموں کے مسئلے یہ ہیں کہ کنسنسس بلڈ نہیں کر سکتے. ڈیموکریسی جو ہے وہ جنرلی اٹ از این اتھارٹیرین رول بائی دی میجورٹی. ایک میجورٹی آ جاتی ہے, وہ پھر اپنی مرضی کرتی ہے. تو یہ بڑا ڈیموکریسی کا بھی پرابلم ہے. سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ پوری نیشن کو ساتھ لے کے چلنا. ایسے لیڈر بہت کم ہوتے ہیں. ہم قائد اعظم کو اتنا بڑا لیڈر کیوں کہتے ہیں؟ قائد اعظم میں کیپیبلٹی تھی, وہ ساری قوم کو لے کے چل رہے ساتھ. اگر 47 کے ایرا کی بات کریں تو آپ کو کوئی لیڈر ایسا نہیں نظر آتا. جماعت اسلامی نے تھوڑی سی مخالفت کی تھی, مولانا آزاد نے کہا تھا ہم ادھر رہنا چاہتے, لیکن کوئی ایسی پارٹی لیڈر ان کے مقابلے میں نہیں کھڑا. ہی ہیڈ دی ایبلٹی ٹو ٹیک دی نیشن الاؤنگ. بائی دا وے 71 میں مجیب کے پاس بھی یہ ایبلٹی تھی, اس نے بنگالی قوم کو یونائٹ کر لیا تھا, لیکن وہ پھر اس کو کیری نہیں کر سکا تھا. تو اگر نیشن کو ساری کو مین اسٹریم میں لے آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہی ول بی اے گریٹ مین. ہی از آلریڈی اے گریٹ مین بٹ ہی ول بی اے لارجر گریٹ مین اگر وہ سب کو ساتھ لے چلتے ہیں. اچھا سر, آپ دوبارہ بنگلہ دیش جانا چاہیں گے؟ جمنا بنگلہ دیش میں نے بڑا انٹرسٹنگ ٹائم دیکھا ہے. میں ان لوگوں سے ملا جو اس فریڈم فائٹ میں شامل تھے یا فریڈم فائٹر تھے. میں ان لوگوں سے ملا جن کے ساتھ زیادتی ہوئی. میں ان لوگوں سے ملا جو آج بھی ادھر کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی, ہمیں پاکستان آنا چاہیے. میں ان لوگوں سے ملا جو بنگالی سے زیادہ پرو انڈیا بنے ہوئے تھے. میں ان لوگوں سے ملا جو اتنے نیشنلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے, بنگلہ دیش انڈیا کیا چیز ہے, پاکستان کے تم سارے جاؤ سائڈ پہ, ہم بنگالی ہیں, ہم نے بنگال کے طور پر ترقی کرنی ہے. سو بنگلہ دیش بڑی انٹرسٹنگ جگہ ہے. میرا کوئی پلان ہے؟ پلان کوئی نہیں ہے. جانا چاہوں گا, یس جانا چاہوں گا, اور میری کوشش ہوگی کہ اگر کوئی موقع بنے تو میں چند دن بنگلہ دیش ضرور گزاروں. آج کے بنگلہ دیش کو دیکھوں, سنا ہے بڑی وہاں پہ ترقی ہو گئی ہے. آلدو ٹی وی پر دیکھنے سے اتنی ترقی نظر نہیں آتی. سائیکل رکشہ آج بھی ڈھاکہ میں اسی طرح ہے, لاکھوں کی تعداد میں چل رہا ہے, لیکن آئی ول اسٹل لائک ٹو گو. انفراسٹرکچر ان کا امپروو ہو گیا. یہ ہمارے پرانے بھائی ہیں, آج بھی بھائی ہیں. تو آج جو وہاں سے اچھی وائبز آ رہی ہیں, وہ وائبز یہ آ رہی ہیں کہ یہ پاکستان کو بڑا فیوریبلی دیکھ رہے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر کی اور ڈاکٹر صاحب کی 2 ملاقاتیں اس چھوٹے عرصے میں ہو چکی ہیں. ابھی وہ پاکستان کے ساتھ بڑی قربت کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کیا میکنزم بنتا ہے اس کا, اور یہ اس کی نیچر کیا بنتی ہے. میرا خیال ہے اگر پاکستان اور بنگلہ دیش قریب ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے, بنگلہ دیش کے لیے بھی بہتر ہے. اور انڈیا میں تو یہ ابھی بات چیت چل رہی ہے. انڈین جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر
انڈیا کے ارد گرد گھیرا ڈال رہے ہیں پاکستان بنگلہ دیش چائنا مل کر. گھیرا کیا ڈالنا ہے, لیکن ہمیں بنگلہ دیش کے کلوز ہونا چاہیے. وہ ہمارا پرانا حصہ ہے, ہم نے کٹھے انگریز سے آزادی لی تھی. تو یہ ہے بنگلہ دیش کے متعلق. یمنا, بیفور وی کنکلوڈ, میں آپ کو ایک بڑی عجیب چیز بتاتا ہوں کہ بنگلہ دیشی قوم بڑی ڈسپلن قوم ہے. جب میں وہاں پہ تھا تو ان کے ہڑتالیں, اس وقت خالدہ ضیاء کی حکومت تھی اور حسینہ واجد اپوزیشن میں تھی, اور ہر تیسرے دن بلکہ ہر دوسرے دن ہڑتال ہوا کرتی تھی. وہاں کی ہڑتال بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. جب ہڑتال ہوتی کوئی چیز موو نہیں کرتی. ڈھاکہ میں ہر چیز اسٹینڈ اسٹل کر جاتی تھی. لیکن ہڑتال انٹرسٹنگ اس طرح ہوتی تھی کہ ہڑتال کا ٹائم ہوتا تھا 3 بجے شام آفٹرنون سے لے کے 6 بجے تک. تو 3 بجنے میں 5 منٹ پر ہر چیز چل رہی ہوتی تھی, 5 منٹ بعد ہر چیز فریز ہو جاتی تھی, اور 6 بجے زندگی دوبارہ نارمل ہو جاتی تھی. یہ اتنی ڈسپلن قوم ہے. ہم نے ان کی 1-2 اسٹچنگ یونٹس کو وزٹ کیا. جتنی ڈسپلن لیبر بنگلہ دیش کی ہے ہم سوچ نہیں سکتے. وسل کے اوپر مشین بند ہوگی, وسل کے اوپر مشین چل پڑے گی. اگر اس کی چائے کی بریک ہے صبح 10:15 پر, تو وہ 16 منٹ پہ شروع نہیں ہوگی. اور اگر وہ جانی ہے 10:45 تک, تو 46ویں منٹ پہ ساری مشینیں کام کر رہی ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ آ رہا ہے, وہ سگریٹ پینے جا رہا ہے, وہ چائے پینے چلی گئی ہے, وہ فون اٹھا لیا. نہیں, ایسا نہیں. بہت ڈسپلن قوم ہے. اس قوم کو اگر ریگولیٹ کر لیا جائے, یہ قوم بڑے گریٹ ریزلٹس دے سکتی ہے. اسی لیے اس قوم نے اتنی ترقی کی ہے. ان کو جب تھوڑی سی اچھی پالیسی ملی اور اس کی جو مین پاور تھی اس کو تھوڑا سا رائے راست پر چڑھایا گیا, تو ان کی جی ڈی پی ہمارے سے ڈبل ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس قوم کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. چلیں یمنا, تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے. اس پر بنگلہ دیش پر ہم نے بہت ساری بات کرنی ہے. اگلے دنوں میں ہم بات کرتے رہیں گے. آج اچھے کویشچن تھے, آج یہ دن تھا ان کا, تو یہ ہمارا ان کے دن کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو شو کرنا چاہیے. ہمیں ان کا احساس ہے اور اس دن پہ ہمیں وہ یاد ہے. تھینک یو.